السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کیا دین کی تعلیم سکھانے کی اجرت لینا حرام ہے؟ جی قطعاً حرام نہیں ہے، دینی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جو چیز سب سے زیادہ اجرت کا حق رکھتی ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ تو دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے والا، جو دینی تعلیم دینے والا پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ اب اگر وہ اجرت نہیں لے گا تو مسجد میں بیٹھا ہوا شخص کہاں سکھائے گا؟ یا تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ نظام رکھا ہوگا، یا تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ نظام اور یہ طریقہ رکھا ہوتا کہ جو علماء مدارس میں پڑھانے بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن قاری حضرات صبح سے لے کر شام تک مسجد میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان سے من سلوہ اتار دیتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ علماء جو مدارس میں قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، قاری حضرات جو بچوں کو مساجد میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اسی طرح امام حضرات جو مساجد میں با جماعت 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اور اگر قاری صاحب 2 منٹ بلکہ زیادہ بتا گیا ہوں، اگر قاری صاحب 50 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو متولی صاحب یوں غضبناک ہوتے ہیں کہ جیسے کیا ہی کہنے۔ تو اس امام صاحب کے لیے اگر اس شریعت میں آسمان سے من اور سلوہ اترتا تو پھر دین کی تعلیم میں اجرت لینا حرام ہی نہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوتا۔ تو جب ہم جانتے ہیں مدارس میں پڑھانے والے علماء پر من سلوہ نہیں اترتا، مساجد میں قرآن پڑھانے والے قاریوں پر من سلوہ نہیں اترتا، مساجد میں نماز پڑھانے والے خطبہ جمعہ دینے والوں پر من سلوہ نہیں اترتا، تو یہ جو سارا دن 24 گھنٹے مسجدوں میں اور مدارس میں بند پڑے ہیں، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ اگر یہ اجرت نہیں لیں گے اور اجرت لینا ہم نے حرام بنا دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یہاں ایک تو یہ سن لیجئے کہ شرعی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں امام مسجد کا، قاری صاحب کا، عالم صاحب کا اجرت لینا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ ہے۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے خوبصورت صحابی، ہر صحابی اپنی جگہ پر بے نظیر بے مثال ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی میں بستی والوں کی امامت کراتے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں میں سے ایک بی بی نے، ایک صحابیہ نے یہ کہا کہ امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے، کپڑے امام صاحب کے پھٹے ہوئے ہیں۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں مجھے میرے نمازیوں مقتدیوں نے سوٹ سلوا کر دیا اور مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ دونوں روایتوں کا حوالہ صحیح بخاری ہے۔ اسی طرح پیارے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک دیکھا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ عورت اٹھ کر جانے لگی تو ایک غریب صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرا ارادہ ہے اس عورت سے نکاح کا۔ آپ نے فرمایا حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر کوئی لوہے کی انگوٹھی دیکھو، اگر وہی مل جائے تو وہ لے آؤ۔ یہ صحابی گیا صرف نبی کا فرما بردار ہوتے ہوئے، وگرنہ اسے معلوم تھا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ قرآن کتنا پڑھے ہوئے ہو، کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے انگلیوں پر اندازہ لگا کر بتا دیا فلاں 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 سورت یاد ہے۔
چند صورتیں 15 سے 20 کے درمیان اسے صورتیں یاد تھیں. کہا کہ یہ صورتیں یاد ہیں. مثال کے طور پر سورہ فیل، قریش، ماعون، یہ مجھے صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا ان صورتوں کے عوض میں نے تیرا اس عورت سے نکاح کیا. یہ صورتیں اس عورت کا حق مہر ہوں گی. تو اپنی اس بیوی کو قرآن پاک کی یہ صورتیں جو تجھے یاد ہیں سکھا دینا. یعنی کیا کہ یہ لڑکا، یہ صحابی اس عورت کا کیا بن گیا؟ قاری صاحب بن گیا. یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا، یہ اس عورت کا حق مہر ہوگا جو تو ادا کرے گا. نکاح ہو گیا اور وہ بلے بلے خوشی خوشی اپنی بیگم محترمہ کو لے کر روانہ ہو گیا. صحیح بخاری. تو قرآن مجید کی صورتوں کو بطور حق مہر دیا گیا کہ وہ سکھائے گا. تو اس لیے دینی تعلیم پر اجرت لینا درست ہی نہیں بلکہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. شرعی طور پر جن لوگوں نے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید کی تعلیم پر یا دینی تعلیم پر اجرت لینا درست نہیں ہے، ان کا یہ فتویٰ درست نہیں. اور ایسے لوگ بھی پھر امام ابو حنیفہ کو چھوڑ بیٹھے. مثال کے طور پر دیوبندی مولانا صاحب کی میں نے کتاب پڑھی. کہا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے دینی تعلیم پر اجرت نہیں ہوگی، لیکن اس سلسلے میں ہم امام شافعی کی پیروی کریں گے، ان کے فتوے پر عمل کریں گے کہ دینی تعلیم پر اجرت لینا درست ہے. اور رہ گیا دنیاوی طور پر معاملہ. یہاں دوسری کلاس کے بچے کی جو سیکنڈ کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کی جو ماہانہ فیس ہے پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان شیخ یوسف روڈ قرطبہ یونیورسٹی میں 1600 روپے ماہانہ فیس ہے. اور بچہ کتنی کلاس میں ہے؟ تقریباً یہ سیکنڈ کلاس کا بچہ ہے. اور اس کا جو داخلہ فیس ہے اور جو ٹیوشن فیس ہے اس کا پوچھنا ہی نہیں. تو دنیاوی طور پر لاکھوں کروڑوں ہم خرچ کریں اور جب دین کا معاملہ آئے ہم پوچھ رہے ہوں کہ قاری صاحب کو اور مولوی صاحب کو پیسے دینا کیا درست ہے؟ حرام تو نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں بہنوں، علماء کو، مولویوں کو، قاری قرآن کو، امام مسجد کو تنخواہ دینا قطعاً حرام اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوتا اگر اللہ علماء، مولویوں اور قاریوں کے اوپر من سلوہ اتارتا. اگر کسی کے آس پاس موجود مولوی صاحب پر، قاری صاحب پر کہیں من سلوہ اترتا ہے تو وہ ہرگز امام صاحب کو تنخواہ نہ دے. اور اگر نہیں اترتا تو پھر یاد رکھیے اقبال نے یہ کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم زمانے میں خراب ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرطبہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے سیکنڈ کلاس کے بچے پر ماہانہ 1600 روپیز فیس ادا کرنا گوارا کیا ہے اور مسجد میں یا علماء کو 10 روپے دیتے ہوئے ہمیں غشی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہی وہ ذلت ہے کہ آج مسلمان خوار ہے کہ دین پر خرچ کرنا بھاری ہو گیا، مشکل ہو گیا، اور ABC اور 1 2 3 پر خرچ کرنے کے لیے دل کھلا ہوا ہے. اللہ ہماری حالت پر رحم کرے. واللہ عالم بالصواب.